بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور ٹاپ نیوز یہی ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان پر 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہونے کی الگ سے تفتیش ہو رہی ہے۔ اور فیض حمید کے اس سارے معاملے میں اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، وہ فیصل واڈا بار بار آگاہ کرتا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کچھ کہا ہے، بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور یہ فوج کے اندر احتساب کا جو کڑا نظام ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال، سیاسی معاملات میں سازش کرنا، کوئی کردار ادا کرنا، کہ ایک طاقتور ترین شخصیت زد میں آئی ہے اور انہوں نے جو کرپشن بھی کی، اس کی بھی کہانیاں موجود ہیں۔ آج باضابطہ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین۔ پھر 9 مئی کے معاملے میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آئی ایس پی آر نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار، بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی احما پر اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ سرکاری اعلامیہ ہے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی کا باضابطہ آغاز 12 اگست کو کیا گیا تھا اور اس کی بھی خبر آئی ایس پی آر سے جاری ہوئی تھی، اور اس میں فیض حمید کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انہیں فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوئی تھی، ایک میجر جنرل صاحب کی رینک زیر نگرانی، اور اس میں جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس کے حوالے سے بھی سنگین الزامات ان پہ تھے اور جو درست ثابت ہوئے تفتیش کے دوران۔ اور اس میں ان کے بھائی نجف کا بھی ذکر آیا تھا، ایک معز صاحب احمد خان ہیں، راؤ معز احمد خان، جو نجی سوسائٹی کے اونر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دی تھی، پھر فوج نے بھی اپنی انکوائری کی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے 2017 میں ہوا تھا۔ رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی مدد سے فیض حمید نے اس سوسائٹی پہ آلموسٹ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور بڑا نقصان پہنچایا تھا مالی طور پہ، اور اس ساری انکوائری میں ہوا ثابت۔ اصل بات ناظرین جو ہے وہ وہی ہے، 9 مئی عمران خان، فیض حمید گٹھ جوڑ۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں
کہ کن کا کورٹ مارشل ہوا، اس میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ہیں، ان پر جاسوسی کا الزام لگا. پھر ایک اور بریگیڈیئر علی خان ہیں، ان پر بھی اسی طرح کا الزام تھا، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا. پھر ایک اور کورٹ مارشل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے، جنہیں میاں محمد نواز شریف نے 12 اکتوبر کو آرمی چیف لگایا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اور ان کے ساتھیوں نے تختہ الٹ دیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف نے پھر ضیاء الدین بٹ کا کورٹ مارشل کیا تھا. لیکن اس میں وہ بھی اس وقت ISI کے چیف تھے اور پھر بعد میں آرمی چیف بنایا گیا، لیکن وہ عمل نہیں ہو سکا. فیض حمید جو تھے، انہوں نے عمران خان کو آگے لانے میں، ان کو 2018 کا اقتدار دلوانے میں لیڈنگ کردار ادا کیا تھا. اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی پوری طرح ملوث تھے، شامل تھے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر فیض حمید آج خود کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس معاملے کو اس کورٹ مارشل انکوائری میں کہیں بھی نہیں چھیڑا گیا. یہ جو معاملات ہیں کہ 9 مئی کو کیا کچھ ہوا اس پاکستان کے اندر، اور میری معلومات کے مطابق فیض حمید نے تفتیش کے دوران بہت سے اہم انکشافات کیے ہیں، کچھ شواہد بھی انہوں نے دیے ہیں، اور اس کی روشنی میں لگتا ہے ہفتے 2 ہفتے میں یہ تو اب سمجھ آئی ناظرین، پاکستانی قوم کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ خان صاحب جیل سے بیٹھ کے آخری کال، فائنل کال کیوں دے رہے تھے، کہ ان کو بھی فیڈ بیک جا رہا ہوگا تھا، وکلا کے ذریعے اطلاعات بھی مل رہی تھیں، میڈیا کے ذریعے بھی مل رہی تھی کہ فیض حمید کا معاملہ نزدیک ہے، کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اب سب سے بڑا سوال ہے کہ 9 مئی میں کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا. اس کا جواب ابھی اس پریس ریلیز میں انڈائریکٹلی دے دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، یہ جو فکرہ ہے سب سے اہم، کہ ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. یہ سارا اشارہ عمران خان کا نام لیے بغیر واضح کر دیا گیا ہے. فیصل واڈا ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ابھی جو بات کی ہے، میں وہ تو کئی دنوں سے ہی کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہوا، ایک اور تباہی کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، 14 دسمبر کے بعد کا ہونا تھا، اور 75 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی بڑے کا احتساب ہوا ہے، طاقتور کا احتساب ہوا ہے. اور وہ اگلی بات جو کرتے ہیں کہ عمران خان اب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. 9 مئی واقعات میں فیض حمید کا چارج شیٹ ہونا ہو گیا ہے، تو عمران خان کیسے بچ سکتا ہے. اور انہوں نے جو اگلی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں فیض حمید نے تمام ثبوت اور گواہیاں دے دی ہیں اور عمران خان کی آزمائش پڑے. انہوں نے آگے الزام لگایا ہے جس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو عمران خان کی لاش چاہیے، وہ ان کی لاش پر سیاست کرنا چاہتی ہیں. مراد سعید بھی اب شکنجے میں آئے گا. یہ فیصل واڈا کا ویو ہے ناظرین، میرا نہیں ہے. اس پہ میں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ بشرا بی بی اہلیہ ہیں خان صاحب کی، وہ ان کی رہائی کی جدوجہد کر رہی ہیں. لیکن وہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ان واقعات میں بشرا بی بی بھی ملوث ہیں. اب اس کی تفتیش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو صبح ایک بتایا جاتا تھا کہ یہ انفارمیشن ہے، تو فیض حمید پہلے فیڈ کرتے تھے بشرا بی بی کو، اور پھر خان صاحب اسی کی روشنی میں آگے فیصلے کیا کرتے تھے. آج آئینی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، وہاں بڑی اہم سماعت تھی ناظرین، کہ عمران خان نے درخواست دی ہوئی تھی کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اب اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کے لیے سماعت ہوگی، نئی ڈیٹ مقرر کی جائے گی. اس میں جو اعتراضات تھے رجسٹرار آفس کے، وہ آئینی عدالت نے دور کر دیے. وہاں حامد خان ہے سینیٹر،
انہوں نے ایک الزام لگا دیا کہ جی 1.5 سال ہو گیا ہے، پتہ کرا لیں 9 مئی کو کیا ہوا تھا، ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، جب بھی ہم احتجاج کرتے ہیں فوج طلب کر لی جاتی، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا مارشل لا میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا فوج کو تو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا جاتا ہے، اگر آپ اسے مارشل لا کہتے ہیں تو پھر 245 کو آپ چیلنج کر دیں آرٹیکل کو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ مارشل لا کہہ کر سویپنگ سٹیٹمنٹ مت دیں، کیا کسی اتھارٹی کا کوئی ایسا حکم موجود ہے جسے آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا سینکڑوں ایف آئی آریں ہوئی ہیں، سب بہرحال اب یہ ہے کہ یہ اب سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ عمران خان کو خیبر پختونخوا کی جیل میں منتقل کرنے کی ایک درخواست آئی تھی کسی کی طرف سے، تو ججز نے کہا کہ ایسی درخواست صرف فیملی دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، اور اس پر انہوں نے جرمانہ بھی کر دیا۔ تو ناظرین، یہ ہفتہ جو ابھی جا رہا ہے خبروں سے بھرپور ہے، عدالتی خبریں، اور فیض حمید کے حوالے سے یہی ماہرین جو قانونی ماہرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم 1 سے 2 ہفتے میں اگلا مرحلہ آ جائے گا فیض حمید کا، یعنی انہیں سزا سنا دی جائے گی۔ تو ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔